لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی اس کائنات میں جو بھی چیز پیدا کی ہے اس میں ایک خاصیت رکھی ہے، اور ایسی خاصیت رکھی ہے کہ اس نوعیت کی خاصیت کسی دوسری چیز میں نہیں پائی جاتی۔ اگر اسی خاصیت کو حاصل کرنا مطلوب ہو تو اسی چیز کو حاصل کیا جاتا ہے، کیونکہ خاصیت کی نوعیت دوسری نوعیتوں سے الگ ہوتی ہے۔ اور یہ اصول ایسا ہے کہ صرف تکوینی نہیں ہے بلکہ تشریحی بھی ہے۔ مطلب یہ کہ کائنات کے اندر جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان کے اندر اگر یہ خاصیتوں کا فرق ہے، تفاوت ہے، تو تشریح عبادتیں جتنی ہمیں نظر آتی ہیں ان کی بھی الگ الگ خاصیت ہے۔ لہٰذا اس خاصیت کو جب حاصل کرنا مطلوب ہوتا ہے تو وہی تشریح عبادت بروئے کار لائی جاتی ہے، وہ کسی دوسری عبادت کے ذریعے سے اس نوعیت کی خاصیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تکوینی امور کے اندر مثلا گندم ہے، گندم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاصیت رکھی ہے، وہ خاصیت چنے میں نہیں پائی جاتی، اور چنے کے اندر جو خاصیت رکھی ہے وہ چاول میں نہیں پائی جاتی۔ تو گویا کہ اگر آپ نے چاول کی خاصیت حاصل کرنی ہے تو آپ کو چاول ہی استعمال کرنے پڑیں گے، چنے کی خاصیت حاصل کرنی ہے تو آپ کو چنے ہی استعمال کرنے پڑیں گے، کیونکہ جس نوعیت کی خاصیت چنے کے اندر ہے وہ چاول میں نہیں ہے، اور جس نوعیت کی خاصیت چاول میں ہے وہ گندم میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ اناج کا پورا ایک جو وہ تشدد دیکھتے ہیں، طرح طرح کے اناج اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کر رکھے ہیں۔ اگر سب کی ایک ہی خاصیت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی کو الگ الگ اناج پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ایک گندم ہی پیدا کر دیتے اور بس اس گندم کے اندر ہی ساری خاصیتیں ملتی رہتی، یا ایک چنا ہی پیدا کر دیتے اور بس چنے میں ساری خاصیتیں آپ کو ملتی رہتی۔ لیکن چونکہ ہر ایک کی خاصیت الگ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار اناج پیدا کر رکھے ہیں، بے شمار سبزیاں پیدا کر رکھی ہیں،
بے شمار پھل نازل کر رکھے ہیں، اس لیے کہ آم کے اندر جو خاصیت ہے وہ سیب میں نہیں ہے، سیب کے اندر جو خاصیت ہے وہ انار میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف پھل دنیا کے اندر پیدا کیے ہیں، کیونکہ ہر ایک کی الگ الگ خاصیت ہے، اور انسانی زندگی کو ہر خاصیت کی ضرورت ہے۔ سیب کے اندر جو خاصیت اس کی بھی ضرورت ہے، اسی طریقے سے آم کے اندر جو خاصیت اس کی بھی ضرورت ہے۔ اناجوں کو لے لیں، گندم کے اندر جو خاصیت ہے اس کی بھی ضرورت ہے، چنے کے اندر جو خاصیت ہے اس کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے طرح طرح کے پھل، سبزیاں اور اناج پیدا کر رکھے ہیں۔ لہذا اس خاصیت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اسی اناج ہی کو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ تکوینی اصول ہونے کے ساتھ ساتھ تشریعی اصول بھی ہے۔ شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جتنی عبادتیں نازل کر رکھی ہیں، ہر عبادت کی اللہ تبارک و تعالی نے ایک الگ خاصیت رکھی ہے۔ نماز کے اندر جو اثر رکھا ہے، نماز کے اندر جو تاثیر اور خاصیت رکھی ہے وہ الگ ہے، وہ روزے میں نہیں پائی جاتی۔ روزے کے اندر جو تاثیر و خاصیت رکھی ہے وہ زکوٰۃ میں نہیں پائی جاتی۔ زکوٰۃ کے اندر جو خاصیت و تاثیر رکھی ہے وہ حج میں نہیں پائی جاتی۔ لہذا آپ کو الگ الگ خاصیتیں حاصل کرنے کے لیے ہر عبادت کو اپنے وقت پہ بروئے کار لانا ضروری ہوگا۔ یہ نہیں کہ نمازیں پڑھ لیں لہذا اس میں ہمیں روزے کی خاصیت بھی حاصل ہو گئی، اس میں زکوٰۃ کی بھی حاصل ہو گئی، اس میں حج کی بھی حاصل ہو گئی، اب نماز کے علاوہ کسی اور عبادت کو کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ روزے کی جو خاصیت و تاثیر ہے اس کے لیے آپ کو روزہ رکھنا ہوگا، زکوٰۃ کی جو تاثیر و خاصیت اس کے لیے آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، حج کی جو خاصیت و تاثیر ہے اس کے لیے آپ کو حج کرنا ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے معاشرت اور اخلاق کے جتنے بھی ابواب ہیں، ہر ایک کا اللہ تبارک و تعالی نے الگ اثر رکھا ہے۔ شکر کرنے کا ایک الگ اثر رکھا ہے، زہد اختیار کرنے کا ایک الگ اثر رکھا ہے، صبر کرنے کا ایک الگ اثر رکھا ہے، تواضع اختیار کرنے کا ایک الگ اثر رکھا ہے۔ یہ کسی ایک ہی خلق کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ساری خاصیت و تاثیریں بند نہیں کر دی کہ اگر آپ نے تواضع اختیار کر لی اس سے آپ کو ساری جو ہے وہ اعمال اور اخلاق کی جو خاصیت و تاثیریں حاصل ہو گئیں۔ ایسا نہیں، بلکہ آپ کو زہد کی تاثیر حاصل کرنی ہے تو زہد اختیار کرنا ہوگا۔ اگر آپ صبر کی تاثیر و خاصیت حاصل کرنی ہے تو صبر اختیار کرنا ہوگا۔ تو گویا کہ تشریعی عبادات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہر عبادت کی الگ الگ خاصیت رکھی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مہینوں اور مختلف ایام کے اندر مختلف عبادتیں نازل کر رکھی ہیں۔ حج کے لیے ایک زمانہ رکھ دیا کہ ان ایام حج کے اندر اشہر حج میں آپ نے حج کرنا ہے، گویا کہ شوال کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، یہ حج کے مہینے ہیں۔ اب حج انہی مہینوں ہی کے اندر ادا ہوگا۔ آپ یہ سوچیں کہ پورے سال جو ہے وہ مینا بھی ہے، عرفات بھی ہے، بیت اللہ بھی ہے، صفا مروہ بھی ہے اور رش بھی نہیں ہے، لہذا میں فلاں مہینے میں جا کے حج کر لیتا ہوں، ورنہ بڑا رش ہوتا ہے، مہنگا بھی پڑے گا، لہذا شوال میں جانا کیا ضروری ہے، ہم جو کسی اور مہینے میں جا کے حج کر لیتے ہیں۔ محرم میں ویسے سارا خالی ہو جاتا ہے، لہذا محرم میں جا کے حج کر لوں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جس مہینے کے اندر حج کو نازل کیا اس حج کی خاصیت انہی مہینوں میں آپ کو ملے گی۔ آپ دوسرے وقت میں اگر آپ 10 حج کرتے رہیں اس کی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ وہاں شیطانوں کو جا کے پتھر مارتے رہیں اکیلے بیٹھ کے، کہا جی بڑا اجر مل رہا، کوئی تاثیر نہیں، کیونکہ وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو تاثیر رکھی، اس زمانے میں جو اثر رکھا ہے وہ اسی میں آپ کو حاصل ہوگا، اب دوسرے وقت میں آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے روزے ہیں، روزوں کا ایک مہینہ رکھ دیا رمضان کا، تو رمضان کے مہینے میں آپ اگر روزے رکھیں گے تو رمضان کے مہینے کی جو برکات اور خاصیتیں ہیں وہ آپ کو حاصل ہوں گی۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ رمضان تو بڑی شدت کی گرمی کا زمانہ ہے، کوئی بات نہیں، روزے ہم فلاں مہینے میں رکھ لیتے ہیں، ہم دسمبر میں روزے رکھ لیتے ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے روزے، تو آپ کو وہ برکات حاصل نہیں ہوگی۔ نفل روزے تو ہو جائیں گے لیکن فرض رمضان کے روزے ہیں، اس کی تاثیر و خاصیت حاصل کرنے کے لیے جس کی فضیلت احادیث طیبہ میں بیان کر دیں کہ اس رمضان کے مہینے میں اگر تم ایک نفل پڑھو گے تو وہ فرض کے برابر لکھا جاتا ہے، فرض پڑھو گے
تو 70 فرضوں کے برابر لکھا جاتا ہے، $1 صدقہ کرو گے تو $70 کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو کہ یہ جو خاصیت و تاثیر ہے وہ اسی خاص زمانے ہی کے اندر آپ کو ملے گی۔ زمانہ اگر گزر گیا، آپ لاکھوں اگر سجدے کرتے رہیں، لاکھوں $ڈالر دیتے رہیں، ہاں وہ ایک نفل اور صدقے کا ثواب آپ کو ملے گا، لیکن یہ جو خاص جو عدد اور جو تاثیر آپ کو رمضان میں ملنی تھی وہ آپ کو نہیں مل سکتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کے زمانے متعین کر رکھے ہیں، اوقات مقرر کر رکھے ہیں کہ فجر کی نماز یہاں سے یہاں تک آپ فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ انہی اوقات میں فجر کی نماز پڑھیں گے تو آپ کو فجر کی ادا نماز کی وہ خاصیت و تاثیر حاصل ہوگی۔ زور کی نماز کا یہ وقت ہے، یہاں سے یہاں تک ہے، لہذا اس کے اندر ہی آپ پڑھیں گے تو آپ کو ادا زور کی نماز کا جو اجر اور اس کی تاثیر و خاصیت آپ کو ملے گی۔ لیکن اگر آپ کہیں کوئی بات نہیں، جب فرصت ملے گی بہت یکسوئی کے ساتھ اکیلے جم کے نماز پڑھوں گا، آپ جتنی بھی یکسوئی کے ساتھ پڑھ لیں، اب اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا کہ جو خاص اس متعین وقت کے اندر نماز کا تھا۔ تو بس یہی بات ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے اور ہر مکان کے اندر ایک خاصیت رکھی ہے، اسی طریقے سے رمضان المبارک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے خاصیتیں رکھی ہیں، اور وہ خاصیتیں رمضان میں ہی حاصل ہوتی ہیں۔ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے اندر وہ خاصیتیں حاصل نہیں ہوں گی۔ چاچہ اگر آپ رمضان کا روزہ چھوڑ بیٹھیں اور پھر اس کو آپ غیر رمضان کے اندر قضا کریں تو سالہ سال تک بھی اگر آپ اس کی قضا میں روزے رکھتے رہیں، وہ رمضان کے روزے کی جو فضیلت و خاصیت تھی وہ آپ کبھی بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ اس لیے تاکید ہے رمضان کے مہینے کو جانے نہ دو، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں وہ رمضان کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، لیکن ساتھ تنبیہ بھی کرتے ہیں، ساتھ ڈانٹتے بھی ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد اور تباہ ہو گیا وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ نہیں ہوا۔ تو ظاہر کہ آپ نے اتنی ڈانٹ اس لیے پلائی کہ بھئی یہ نالائق لوگ توجہ نہیں کرتے، تیقظ ان میں نہیں، بیداری نہیں آتی، فضیلتیں سن رہے ہیں لیکن فضیلت کی طرف بڑھتا نہیں آدمی۔ اور انسان کی نیچر ہے کہ شوق کے معاملات میں اپنے آپشن کو سامنے رکھتا ہے، آپ بھی دیکھیں گے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن جب خوف کا معاملہ ہو تو پھر وہ فوراً تیار ہو جاتا ہے، جی میں حاضر ہوں۔ تو انسان کی نیچر ہے۔ تو ترغیب میں بعض دفعہ وہ راضی نہیں ہوتا، لیکن ترغیب میں جب ڈرایا جاتا ہے اس کو جہنم کے عذاب سے، دنیا کی آفت سے، کسی جو وہ خوفناک منظر سے اس کو ڈرایا جاتا ہے، جلدی مان جاتا ہے۔ جیسے ماں ہے اب معصوم بچے کو کہتے بیٹا کھا لے، اب یہ کھا لے، ہزار منتیں خود کھا کے کتنا یمی ہے، کھا لے، بار بار منتیں کرتی ہے، نہیں مانتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا چھوڑ دیتی؟ کان کی نہیں، ایک چپت پڑتی ہے۔ باپ کہتا ہے کیوں مارا؟ کہا کہ گھنٹے سے منتیں کر لی، کم بخت تمہاری کی طرح ضدی نکلا، سنتا ہی نہیں، اب کان کے نیچے لگی کر کے کھاتا بھی ہے۔ تو بس یہی بندے کی نیچر ہے کہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی فضیلتیں سنا رہے، رمضان کی بڑی فضیلتیں ہیں، ایک روزہ رکھو گے یہ فضیلت ہے، ایک نیکی کرو گے یہ فضیلت ہے، لیکن ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بتا دیا کہ رمضان کا مہینہ جس کو ملا اور اسے رمضان میں اپنی بخشش نے کروا لی، فرمایا وہ ہلاک و برباد ہو گیا، اب اس کی بخشش کا کوئی راستہ نہیں۔ تبھی کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ قریب ہو جاؤ، سب قریب ہو گئے، ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ فرمایا، جب فارغ ہوئے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جمع ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ سے ہم نے خلاف معمول ایک بات سنی، آپ ہمیشہ ممبر پہ آتے ہیں، ممبر چڑھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکن یہ انداز آج دیکھا کہ آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ رکھا فرمایا آمین، تیسری پہ رکھا فرمایا آمین۔ تو آخر یہ خلاف معمول آمین آپ نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ صحابہ اکرام کو آخرت کا شوق ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی سے کوئی قول یا فعل یا عمل کو ایسا ظاہر ہوا
جو خلاف معمول ہے تو جھٹ سے پوچھتے تھے کہ پتہ چلے ہو سکتا آخر کی طرف سدھارنے کا ایک اور راستہ مل گیا ہو. جلدی سے پوچھتی یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا. آج ہمیں تو فرصت نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے، ہم تو بھاگتے ہیں جلدی سے، پر مولوی صاحب کا خطبہ ختم ہو جلدی سے نکلیں. کوئی مسئلہ پوچھا، کوئی بات پوچھے، نہیں پہ فرصت ہی نہیں ہے. وہ آج تو ویسی مولانا گوگل ہمارے پاس ہے، گوگل پہ ڈالے مولانا گوگل. پھر ویسے اب تو یوٹیوب، وہ کہتے ہیں کہ یوٹیوب اب مفتی یوٹیوب بھی آ گیا ہے، یوٹیوب پہ ڈالیں گے پتہ لگ جائے. بڑے اسکالر ہیں، اسکالروں کی کمی ہے. یہ ہمارے ایک مولوی صاحب چھوڑو 10 مولوی صاحب نہیں. یہ شوق صحابہ کا، وقت دیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، صحبت اختیار کرتے ہیں، سنتے ہیں، پوچھتے ہیں. تو پوچھا، آپ نے فرمایا کہ اصل میں نے جیسے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، سید الملائکہ، اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں بد دعا کرتا ہوں اور آپ آمین کہیے. انہوں نے بد دعا کی کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہوئی. تو اس پر مجھے کہا آپ آمین کہیں. میں نے آمین کہا. اب سید الملائکہ کی بد دعا اور سید الرسل کی آمین کیا قبول ہوگی کہ نہیں؟ آج ہم اپنی دعاؤں کے بارے میں بڑا مان رکھتے ہیں، یار ہماری دعا قبول ہوتی بھائی، میں نے کوئی دعا کی تھی ہوگی قبول، بس بھی باتیں کرتے ہیں. وہاں دونوں ایسے الفاظ قدسیاں ہیں، بد دعا ہو رہی ہے، آمین ہو رہی ہے، یقینا قبول ہے یا نہیں؟ قبول ہے. فرمایا دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو سید ملائکہ نے کہا کہ میں بد دعا کرتا ہوں کہ ہلاک و برباد ہو جو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا اسم گرامی نام نامی آیا اور اس نے آپ پر صلاۃ و سلام نہیں پڑھا، وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے. تو میں نے اس پہ آمین کہا. اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی آئے تو ہمیں پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام پڑھیں. اس لیے ایک حدیث فرمایا کہ بڑا بے وفا ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ صلاۃ و سلام، مجھ پر رحمت کی دعا ہی نہ کرے، کیونکہ سب سے پہلے تو رحمت کی دعا کے مستحق تو آپ ہیں. آج ہم سوچ رہے ہیں ہم نے اللہ کو مان لیا بس بات ختم ہو گئی. اللہ کا معنی کیسے ہے؟ کس نے آپ کو اللہ کی پہچان کروائی؟ اللہ کا تعارف کس نے کروایا؟ اللہ ہے، خدا ہے، آسمان و زمین کا نور ہے، کائنات کا خالق مالک ہے، کس نے بتایا ہے؟ کیا ماں کے پیٹ سے پتہ چل گیا؟ نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. آپ تو اتنے بڑے محسن انسانیت ہے کہ انہوں نے اللہ کا تعارف کروایا ہے. جس اللہ پہ آج ہم کو اتنا مان ہے تو رسول اللہ جنہوں نے تعارف اللہ کا کروایا اور ان کا نام آئے، ہم پر عقیدت کہ ہم کوئی پھول ان پر نشاور نہ کریں، ہم ان کے لیے رحمت کی دعا بھی نہ کریں. آج چھوٹا سا محسن ہم پہ احسان کرتا ہے، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو جنت دے دے، اللہ اس کو غریق رحمت کرے، یار اس نے میری یہ مدد کی تھی، بڑا اچھا بھلا آدمی ہے. اور اللہ کے نبی یہ تو وجہ تخلیق کائنات ہیں، انہوں نے اللہ سے ہمارا رشتہ قائم کروا دیا، اللہ سے ہمارا جوڑ کروا دیا کہ اے لوگو یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگو تم اس اللہ کی عبادت کرو کہ جس اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، یعنی توحید کی گواہی دے دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تفلحون تم فلاح پا جاؤ گے، یعنی دنیا کی بھی فلاح اور آخرت بھی فلاح. تو جس نبی نے ہمیں تعارف کروایا اللہ کا، اس کا نام آئے اور ہماری آنکھیں عقیدے سے نہ جھکیں، ہم اس پر صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ کہیں. نہیں، اس سے تو فرمایا کہ ایک محفل کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، بار بار اگر آ رہا ہے تو ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا واجب. اگر یہ بھی نہ کیا تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے. اور پھر بار بار نام آ رہا ہے تو بار بار پڑھنا مستحب ہے. اگر نہیں پڑھ رہا اور تقریر کو سن رہا ہے، مضمون کو سن رہا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یہ جو اپنے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس نبی کے اوپر صلاۃ و سلام بھیجو. حکم فرمایا، امر کا صیغہ ہے، امر للوجوب. تو اس لیے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو گیا وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے اس کے اوپر جو ہے مجھ پر صلاۃ و سلام ہی نہیں پڑھا. اور آج کل ہم تحریر لکھنے میں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتے ہی نہیں ہیں،
بھئی فرصت ٹائم نہیں ہے، کیا سواد لکھ دیا، حضرت محمد سواد، آگے چلی، بہت خوب بھی، تمہارے اپنے پیٹ کا مضمون اتنا قیمتی ہے، اس کے لیے تو آپ کے ٹائم اور لکھ رہے ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام کی باری آئی تو ٹائم نہیں ہے، جب وہ سواد لکھ دیا، بعض سلام لکھ دے، سواد لام عین میم، سلام، اور سلام کو کہتے ہیں یہ شارٹ کٹ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یعنی شارٹ کٹ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام میں ہی آیا، اپنا شارٹ کٹ نہیں ہے، اپنا نام پوچھو تو اتنا لمبا نام ہوتا لگتا ہے 3-4 آدمیوں کا نام ہے، پوری جدی پشتی تک پورا نام گنواتا ہے، اگر کوئی کم کر دے تو اسے لڑ پڑتا، بھائی آپ نے میرا نام بگاڑ دیا، تو نہیں بھائی، اس لیے فرمایا کہ ہلاک برباد ہو گیا وہ شخص، تحریر کے اندر پورا لکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا کہ جس کاغذ کے اوپر کسی نے صلاۃ و سلام لکھا، جب تک وہ کاغذ دنیا میں قائم و دائم رہے گا، فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں صلاۃ و سلام پڑھنے کا ثواب پہنچتا رہے گا، یعنی لکھنے کا کتنا اثر ہے۔ زبانی تو آپ نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس ایک دفعہ کا ہواؤں میں جب وہ منتشر ہو گیا آپ کو ثواب مل گیا، لیکن فرمایا کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر اگر تم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا، جب تک وہ ٹکڑا قائم ہے لکھا ہوا، فرمایا مسلسل جو ہے صلاۃ و سلام کا ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایسے کاموں میں جہاں اتنی آسانی سے مفت کا ثواب ملے تو شیطان و نفس بھی تو وہاں آ جاتا ہے، شیطان سوچتا ہے یار یہ تو مستقل کا ثواب ہے، تو وصفے ڈالتے یار اب صلی اللہ علیہ وسلم لکھو، بلکہ تحریر میں لکھتے ہوئے گندا سا لکھ دیتے آگے چلتے ہیں، سمجھتے میرا مضمون زیادہ قیمتی ہے، نہیں، پوری محبت و پیار سے لکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک صلاۃ و سلام پر تو بخشش ہو جاتی ہے، جو مشہور حدیث اکثر میں سناتا ہوں کہ ایک صلاۃ و سلام کے ٹکڑے پر بخشش ہو گئی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو خیر، تو فرمایا ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی لیا گیا اور اس نے مجھ پر صلاۃ و سلام نہیں پڑھا، ہلاک و برباد ہو گیا۔ اور تیسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبریل نے بد دعا کیا کی، کہا کہ ہلاک و برباد ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے دونوں ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور اس کے ماں باپ اس کو جو ہے جنت میں داخل نہیں کر سکے، فرمایا یہ بھی ہلاک ہو گیا۔ مطلب اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں، ان کو خوش کیا، خدمت کی، خدمت کر کے دعائیں لیں، اور دعائیں لے اور دعائیں ماں باپ کرے جنت نہ ملے، یہ تو وعدہ ہے، باپ کی دعا رد نہیں ہوتی کیونکہ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اور حدیث فرمایا کہ باپ اگر خوش ہے تو اللہ بھی خوش ہے، ہاں، رضا ربی فی رضا الوالدی، حدیث فرمایا کہ باپ کے خوش ہونے میں اللہ بھی خوش ہے، اگر ابا خوش ہے تو ربا بھی خوش ہے، اگر ابا ناراض ہے تو ربا بھی ناراض ہے، اور یہ سمجھتا نہیں میں تو ابا ناراض ہوتے بھی میں تو ربا کو راضی کا تہجد گزار آدمی ہوں، میں تو تلاوتیں کرتا ہوں، یہ ابا کا ایسی ہے، ابا موڑی آدمی ہے، ناراض رہتے خام خواہ، نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، آپ ربا کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، ربا نے دروازہ بند کر رکھا ہے، کیونکہ جنت کا دروازہ تو تیرا ابا تھا اور ابا کو تو نے ناراض کر دیا، اب ابا جب ناراض ہوا تو ربا کیسے راضی ہوگا؟ اور آج ابا کی تو خیر کوئی زیادہ اہمیت ہی نہیں رہی اس زمانے میں، ہاں، اماں کو پھر بھی پوچھ پاچھ لیتے ہیں، اور ابا سے تو ویسے بچوں کا دعوت میرے سامنے سننے میں آتا ہے، بہت سے جو یوتھ ینگسٹر ابا سے عداوت، ابا سے پھڈا ہے، ابا کو نہیں دیکھنا، کیونکہ ظاہر ابا جوتے مارتا ہے، اصلاح کرتا ہے، تمہاری سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ابا سے ہاں اماں کا ذرا پوچھ لیا تو پوچھ لیا، نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ والدین تو تمہارے آسان شارٹ کٹ ہے جنت کا، ماں باپ نے خوش ہو کے تمہیں دعا دے دی، بیڑا پار ہو گیا، ایسی دعا ہے، اور صبح شام دعا لو۔ اس سے تو حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اس کے نامہ اعمال میں مقبول حج عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے، یعنی ہم فزیکلی خود حج عمرہ کر کے آئیں، پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں کیا کوتاہیاں اور جنایات ہو جائیں، لیکن فرمایا کہ اگر اپنے ماں باپ جو گھر میں ہیں ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا تو فرمایا کہ اس پر اللہ تبارک و تعالی مقبول حج عمرے کا ثواب دے دیتے۔ اب بتائیے کتنی بڑی دولت، تو تبھی نبی نے فرمایا کہ ماں باپ تمہیں ملے اور تم نے ماں باپ سے دعائیں لے کے خدمت کر کے جنت دنیا میں جنت کا فیصلہ نہ کروایا، فرمایا یہ بندہ ہلاک ہو گیا، اب اس کے لیے جنت کی دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ کا واحد رشتہ ہے، یہ جتنی پرخلوص دعا اپنی اولاد کے لیے کر سکتا کوئی اور ایسا رشتہ ہے ہی نہیں جو اتنی پرخلوص دعا کر سکے۔
باپ واحد رشتہ ہے کہ بیٹا باپ سے زیادہ قابل اگر بن جائے تو واحد رشتہ دنیا کے اندر باپ کا ہے، وہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، میرا بیٹا دیکھو کیا بن گیا، میں تو وکیل ہوں، میرا بیٹا بیرسٹر بن گیا، اجے میں تو نیرا ڈاکٹر ہوں، میرا بیٹا سرجن بن گیا، اسپیشلسٹ بن گیا۔ تو گویا کہ یہ واحد باپ کا رشتہ ہے کہ بیٹا اس سے زیادہ قابل اور طاقتور ہو جائے تو ابا اس پر خوش ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی اس ترقی پر خوش ہونے والا ہو، الا ماشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو بھائیوں پر بڑا مان ہوتا ہے، ہمارے بھائی خوش ہوں گے، نہیں، سب سے بڑے حاسد و جیلس بھائی تو ہوتے ہیں۔ قرآن کی نص ہے، سگے بھائی نے سگے بھائی کو قتل کیا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، بھائیوں نے حضرت یوسف صلی السلام کو کنویں میں ڈالا۔ آپ یہ سوچ نہیں یار میری ترقی پہ بھائی بڑا خوش ہوگا، ہاں خوش ہو، بڑی بات ہے، اللہ کرے ایسے تزکیے والے بھائی ہوں، لیکن تو بھائی کا جب حسد ہے تو باقی رشتے تو پیچھے رہ گئے۔ لیکن ابا کا رشتہ ایسا ہے، ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے کہ جو اپنی اولاد کی ترقی پر خوش ہوتے ہیں، وہ تمہیں ملے ہیں اور تم نے اس کی خدمت کر کے جنت کا فیصلہ دنیا میں نہیں کروایا۔ فرمایا اب کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے کوئی جو تمہارے لیے ایسی پرخلوص دعا کرے کہ اللہ دنیا میں تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر لے، لہذا اب اس شخص کے لیے ہلاکت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ تو اس حدیث میں رمضان کے بارے میں تنبیہ کر دی کہ رمضان کا مہینہ اس نے پایا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ جس رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی شب و روز بخشش ہی کے اعلانات کرتے ہیں، دن رات کھلی کچہری، کیونکہ یاد رکھیں عام راتوں کے اندر، عام سال کے اندر جو ہے تہجد کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ یہ جو آسمان ہمیں نظر آتے ہیں اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ اجلال فرماتے ہیں اور پوری کائنات کے انسانوں کو دیکھتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں صبح صادق تک، حل میں مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی تم میں سے بخشی مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، حل میں مسترزق ارزق لہ، ہے کوئی تم میں سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں، حل میں مبتلا فعافیہ، ہے کوئی کسی بیماری میں مبتلا، کسی مصیبت میں مبتلا، کسی ضرورت کا متمنی، کسی مشکل میں پھنسا ہوا کوئی ہے تو پکارے میں اس کی مشکل دور کر دوں۔ اللہ قضا اللہ قضا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی ایک ایک ضرورت کا نام لے کر صبح صادق تک اعلان کرتے رہتے ہیں۔ بس پکارنے کی ضرورت ہے، آپ نے پکارا اسی وقت عطا ہو گیا۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے کسی کو محروم نہیں کرتے۔ آپ اگر عام طور پہ تجربہ کریں، ہماری اس وقت آنکھ کھلی جاتی ہے، رات کے 3 بجے 4 بجے پچھلے پیر آنکھ کھلتی ہے جب اللہ اعلان کر رہا ہے، آنکھ ضرور کھلتی ہے۔ اب بھی توفیق پر ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھ لیے تہجد کے، خدا سے مانگ لیا۔ اس لیے میرے دادا پیر قطب وقت حضرت مولانا ڈاکٹر عبداللہ عارفی قدس سرہ، جو حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر خلفاء میں سے ہیں، یہ میرے دادا پیر ہیں، کیونکہ میرے پیر و مرشد میرے والد نسبتی حسن الاولیاء امام الاتقیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرہ کے شیخ ہیں، ان کے پیر و مرشد ہیں، لہذا یہ میرے دادا پیر بھی ہوئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ رویا سالیہ کے اندر مبشرات میں براہ راست بھی انہوں نے مجھے اجازت و خلافت عطا فرمائی ہے۔ تو گویا کہ رویا سالیہ میں یا آپ بیتی میں میں نے رحم ٹی وی پوری تفصیل بیان کی ہے، براہ راست بھی مجھے انہوں نے اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اس پچھلے پہر جب آنکھ کھل جائے، اور عام طور پر کھل جاتی ہے کہ انسان پیشاب کے لیے اٹھائے، کسی ضرورت کے لیے اٹھائے، فرمایا کہ اگر وضو نہیں ہوتا، آج سے تہجد نہیں پڑی جاتی، تو چونکہ اس وقت مانگنے کا وقت ہے، جلدی سے اللہ سے اپنی دعائیں مانگ لو، بسم اللہ لیٹے لیٹے مانگ لو، یا اللہ میری فلاں ضرورت پوری کر دے، یا اللہ مشکل دور کر دے، فلاں دے، تو وہیں لیٹے لیٹے مانگ لو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھلی کچہری میں اعلان عام کر رہا ہے۔ آپ نے اس وقت جو مانگا تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتے، قبول کر لیتے۔ یہ تو آسان ہے نا، نہ وضو کی ضرورت، نہ نماز کی، بستر میں لیٹے لیٹے پیشاب سے فارغ ہو کے آئے، بستر میں بیٹھ کے دعائیں کر کے سو گئے کہ فجر میں اٹھیں گے، تو کتنا آسان۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ تو عام راتوں میں وہ وقت ہوتا ہے، اور لیلۃ البرات یعنی شب برات میں اللہ تبارک و تعالی مغرب سے لے کے صبح صادق تک یہی اعلان فرماتے ہیں اور اجلال فرماتے ہیں آسمان دنیا پہ۔ اور رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو دن رات ہر وقت اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ اجلال فرماتے ہیں اور مسلسل اعلان کرتے رہتے ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں،
ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا اس کی مصیبت دور کر دوں، ایک ایک ضرورت کا نام لے کے۔ لہذا رمضان کا مہینہ واحد مہینہ ہے جس کا دن اور رات برابر ہے۔ دن میں بھی اللہ کا اجلال اور خدا کی رحمت کی یہ بارشیں ہیں، رات میں بھی اللہ کا اجلال اور رحمت کی بارشیں ہیں، تو دن رات اللہ تبارک و تعالی یہ اعلان عام کر رہے ہیں۔ اس ماحول کے اندر بھی اس کی بخشش نہیں ہوئی، اس نے نہ دن کو پکارا نہ رات کو پکارا۔ دن کے رات کے اندر جو ہے وہ غافلوں کی طرح سوتا رہا، اور دن کے اندر دنیا کا کوڑا کرکٹ جمع کرنے میں بھاگا رہا، اس کو فرصت نہیں ملی خدا کو پکارتا، تو اس کے لیے اب ہلاکت کے علاوہ راستہ کیا ہے؟ ورنہ رات کو جو سونے میں مست پڑا ہے، چلو دن میں موقع مل جائے، نہیں دن میں دنیا کا کوڑا کرکٹ اکٹھا کرنا ہے۔ یہ دنیا کا کوڑا کرکٹ، یہ حقیقت کیا ہے اس کی؟ ایک زلزلہ آتا ہے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر نظر آتا ہے، ایک سیلاب آتا ہے کوڑا کرکٹ بہتا نظر آتا ہے، یہ کاریں موٹریں جس پہ ہمیں ناز ہے وہ جو سونامی کے دریا میں بہتی نظر آتی ہے جیسے ڈبیا بہ رہی ہے، اس پہ ناز ہے؟ یہ ضرورتیں ہیں، بس ضرورت کو ضرور سمجھ کے استعمال کرو، کبھی اس پہ ناز نہ کرو، ان کی کوئی حقیقتیں نہیں ہیں، بس ایک زمین کے جھٹکے دینے کی ضرورت ہوتی ہے، سب آسمان جیسی بلڈنگیں زمین پہ آ جاتی۔ ناز کس؟ ہاں ناز اس پہ ہو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق نصیب ہو جائے، خدا کی یاد اور خدا کے ذکر کی تابانی نصیب ہو جائے، پھر یہ چیزیں بھی آپ کو اگر مل گئی ہیں تو بس یہ صحیح قسمت صحیح نصیب ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حسن عطا فرما دیا، اور آخرت کا بھی حسن آپ کو خدا کے تعلق سے مل جانا ہے، یہ شخص دنیا آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ ہے، تو رمضان کے مہینے میں اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ بخشی بانٹتے اور ہم اس میں بخشی کے فیصلے کرواتے نہیں، تو فرمایا یہ شخص ہلاک ہو گیا، اب اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو رمضان کا مہینہ یہ خاصیت اس کی سب سے بڑی یہی کہ یہ مہینہ گویا کہ بخشی کا مہینہ، اس میں بخشی سے فیصلے ہو رہے ہیں۔ تبھی تو حدیث میں فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو اس کے اندر کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے، جہنم سے پناہ دے دے۔ دو دعائیں بتائیں کہ دو دعائیں مانگو، اور دو ذکر کرو ایسے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ایک لا الہ الا اللہ کے ذکر، لا الہ الا اللہ، دوسرا استغفر اللہ۔ تو گویا کہ یہ چار کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر کے اندر جب تقریر فرمائی اور سب کو جمع فرمایا کہ ایک ایسا مبارک مہینہ تم پہ آنے والا ہے کہ جس کے اندر اگر تم کسی افطار کرنے والے کو، کسی روزے دار کو اگر تم افطار کرا دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آخرت کے اندر میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا۔ آج افطاریاں ہوتی ہیں، اگر کسی کو آپ نے پانی کی بوتل دیجیے لے لیجیے، بھلے کسی کی ہے، یہ بھی اجر سے خالی نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ جس سے کسی افطار کرنے والے روزے دار کو پانی کا گھونٹ پلا دیا تو فرمایا کہ حوض کوثر پہ میرے جو ہے حوض کوثر سے جام پلایا جائے گا۔ تو گویا کہ افطار کے لیے، اور فرمایا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو غریب ہیں، ہم کسی کو کیا افطار کریں، ہم تو اپنے افطار کی فکر میں ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، اس کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں، ایک گھونٹ لسی کا، ایک گھونٹ پانی کا، ایک کھجور سے بھی اگر تم نے افطار کرا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رضا کا پروانہ جاری کر دیتے۔ اب یہ تو مشکل نہیں ہے، کتنا آسان ہے۔ تبھی آج دیکھیں اہل اسلام مسجدوں میں کہ افطاری کے دسترخوان لگاتے ہیں، کوئی کھجوریں لے کے آ رہا ہے، کوئی پانی کی بوتلیں لے کے آ رہا ہے کہ روزے دار افطار کریں گے تو حوض کوثر میں ہمارے لیے جام متعین ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ، فرمایا ایسا برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ فرمایا اس کے اندر سحری ہے، اور سحری فرمایا ایسی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ سحری ایسی ہے کہ اللہ اور اللہ کے جو فرشتے ہیں سحری کرنے والوں پر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یعنی سحری کرنے والوں پر رحمت کی دعا ہوتی ہے، رحمتیں اترتی ہیں اس پہ جو سحری کرتا ہے۔ اور آج ہم لوگ سحری کہاں کرتے ہیں؟ افطاری کر کے تراویح پڑھ کے گئے، یار ابھی کھلا دو جو کھلانا، پھر نیند خراب ہوگی، پھر اٹھنا مشکل ہے۔ اکثر تو یہی کرتے ہیں نا۔ یہ نوجوان بیچارے لونڈے لپاڑے، کوئی برگر کھا لیتا ہے، کوئی چکن ٹکا کھا لیتا ہے، بس وہ کھا کھو کے جو جیرو کھا لیا سو گئے۔ اب اماں اٹھا رہی ہے سحری میں، کہنے اماں بس مجھے نہیں کرنی۔ اب فجر میں ماشاءاللہ اٹھا تو اٹھا نہیں، سحری میں اٹھو۔ اور فرمایا سحری میں اٹھ کے بھلے تم ایک گھونٹ ہی پی لو پانی کا، بھلے ایک کھجور ہی کھا لو، لیکن اس وقت اٹھ کے تم یہ تھوڑا سا کھاؤ گے، فرمایا عبادت قوت میں تقویت کا باعث بنے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ پر اپنی رحمت نازل کرے گا۔ اسے سحریوں کا اہتمام کرو، اپنے بچوں کو بھی کرایا کرو۔ جیسے ہمارے ملکوں میں آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے بڑے بوڑھے اٹھا دیتے تھے، چھوٹے بچے بھی سارا گھر جاگا ہوا ہے 3 بجے رات کو، سارے جا سحری کر رہے ہیں، بھلے چھوٹے بچے روزہ نہیں بھی رکھے، سب کو جگایا ہوا ہے۔
اور یہاں ہمیں کیا بیماری، نہیں بچے اسکول جانا ہے، صبح اسکول جانے نے کیا تمہارے اسکول نے دے دیا بھائی؟ یہ یونیورسٹی میں جا کے خدا کو بھول جاتے ہیں، نہ ابا کو کچھ سمجھ، اماں کو اسکول کے لیے جانے مار دی تم لوگوں نے۔ خدا کی پہچان تو کرواؤ، جگاؤ، اٹھو بیٹا سحری کھاؤ۔ ان کو ابھی سے سحری کے آتے جب ڈالو گے تو کل کو جب بڑے ہوں گے تو ان کو سحری کی عادت ہوگی۔ ہمارے دادا ابا میں اٹھا دیا کرتے تھے سارا گھر، ہم جب امریکہ میں تھے سارا گھر ہم بیٹھے 4 بجے 5 بجے جاگے ہوئے ہیں اور ہم سحری کھا رہے ہیں، اس کے بعد سلا دو۔ اور اس سحری کے اندر اٹھانے کی برکت ایسی ہوگی آپ کے بچوں کو تکان بھی نہیں ہوگی، انشاءاللہ صبح دوبارہ جب اٹھیں گے تو پوری نشاط کے ساتھ اٹھیں گے۔ لیکن یہاں ہم اتنے سینسیٹیو ہو گئے ہیں، او بچوں کو 9 بجے سلا دو، 9 بجے 9 بجے، وہ تو اچھی بات ہے جلدی سناؤ، اب اس کو چھیڑو نہیں، اب 12 گھنٹے بعد ہی اسے، اب صبح 7 بجے 8 بجے اٹھائیں گے تاکہ بچہ فریش اٹھے، فریش اسکول جائے۔ کیا اسکول ہے یہ؟ کیا اسکول میں لے گا بھائی؟ جو لے گا تمہیں مجھ سے زیادہ پتہ ہے، تعلیم ہے، علم ہے، لیکن جو مل رہا ہے، جو ماحول، جس ماحول کے اندر آج بچے ہمارے رڑک رہے ہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے۔ اس لیے سحری میں اٹھانے کی عادت ڈالو، اس لیے خود بھی اٹھو، اور اس کو دعاؤں کا وقت ہے، رحمت کا وقت ہے، اور رزق جب کھائے گا تو برکت ہی برکتیں۔ تو فرمایا اس میں ایک رات ہے، سحری کا وقت ایسا اللہ نے رکھا ہے، فرمایا اس میں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ اس میں فرمایا کہ تم رمضان میں 4 کام کر لیا کرو تو رمضان کی پوری برکتیں تمہیں مل جائیں گی۔ فرمایا 2 کام تو ایسے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ایک یہ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی شہادت، اور دوسرا استغفر اللہ، اللہ سے معافیاں مانگو۔ یہ 2 کام تو ایسے جس سے اللہ ملے گا، اور 2 کام ایسے جو تمہیں کرنے ہی کرنے ہیں۔ وہ کیا؟ ایک تو جنت مانگنی ہے، تو جہنم سے پناہ مانگنی ہے، یہ تو تمہیں کرنے کے، اس سے تمہیں کوئی چارہ کار نہیں۔ یہ 4 کام اگر تم اس رمضان کے مہینے میں کر لو گے تو رمضان کی حقیقی برکتیں تمہیں مل جائیں گی۔ اور میں بار بار اس سے دہراتا ہوں، اس کی عادت ڈال لو، اس عادت ڈال لو۔ تو میں تو کہتا ہوں 70,000 مرتبہ آپ اس دعا کو پڑھ لو جو میں نے ایک ہی جملے میں جمع کر دی ہے، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جنت کا، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں جہنم سے۔ تو ایک ہی جملے میں 4 دعائیں آ گئی، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ اس کو زبان پہ رواں کر لو، روزانہ 1500 دفعہ بھی اس کا ورد کر لو گے، 100 دفعہ بھی کر لو گے تو نبی نے تو کہا جس نے یہ کر لیا فرمایا کہ رمضان کی حقیقی برکت اس کو مل گئی۔ اس کو پلے باندھ لو، اس کو کہلا لو، جو سارے کہلا لو، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ بس یہ تو میں نے یہ 4 تو 1000 دفعہ کرو گے، 1000 سب ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالی رحمت کی حقیقی برکت نور آپ کو عطا فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا خطبہ جو ہے یہ سپانسر کیا 4 لوگوں نے، ظاہر رمضان کا پہلا خطبہ ہے تو لہٰذا ہر ایک نے بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ کینیڈا سے انیقہ حامد صاحبہ ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس محبت کو قبول و منظور فرمائے اور ان کے لیے عظیم صدقہ جاریہ ہو۔ دوسرے ورجینیا سے طیب آرا صاحبہ ہیں، انہوں نے خطبہ سپانسر کیا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اور شکاگو سے وری فری انشورنس یہ کمپنی ہے، یہ جو ہے میڈیکل انشورنس جو ہے وہ دیتی ہے، تو یہ ان کی جو ہے وہ عروج رحمان ان کی روح رواں ہیں، انہوں نے یہ سپانسر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس حلال کاروبار میں برکت نازل فرمائے۔ اور نمبر 4 ہیوسٹن سے شاہین باجی ہیں، جنہوں نے اپنے بیٹے بلال کی طرف سے جو یہ سپانسر کیا ہے۔ تو یہ 4 لوگ ہیں، آج کا خطبہ ان کی طرف سے سپانسر ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے اور رمضان کی حقیقی برکتوں سے پوری امت مسلمہ کو جو ہے وہ مشرف فرمائے، اور یہ امت انتشار سے اتحاد میں آ جائے، یہ مصیبتوں سے راحت میں آ جائے، پستی سے بلندیوں میں آ جائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ہاں بھی ہمارے شیخ عبداللہ صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ وضو خانہ جو ہے زیر تعمیر رمضان کا مہینہ